السلام علیکم۔ پریشان ہو؟ ہاں، اللہ سے دعا نہیں کرتی، دعائیں تو کرتی ہوں۔ پھر کیوں پریشان ہو؟ اپنی دعاؤں پر یقین نہیں؟ ایک ڈر سا ہے، اگر اتنی دعاؤں کے بعد بھی میری دعائیں قبول نہ ہوئی تو؟ کیوں اللہ پر یقین نہیں؟ اگر یقین نہ ہوتا دعائیں کیوں کرتی؟ اسے جانتی ہوں وہ قادر متعلق ہے۔ جب جانتی ہو وہ قادر متعلق ہے تو پھر شک میں کیوں پڑی ہوئی ہو؟ دعائیں تو ان کی قبول ہوتی ہے جس کا یقین کامل ہو، ہر شخص سے پاک کہ انہوں نے اللہ کو پکارا ہے اور کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میری دعاؤں میں یا مجھ سے ایسا کیا خاص ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں؟ دعائیں تو انبیاء علیہ السلام کی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کی سنتے ہیں، مجھ جیسے گناہ گاروں کی نہیں۔ میری پیاری تم سے یہ سب کس نے کہا؟ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ ہے اور ان کے معجزوں کا۔ بے شک، لیکن کیا تم نے اس کے آگے نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے واقعات میں ان کے مومنوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی پیروی کرو گی، اللہ تمہاری کیسے نہ سنیں گے؟ وہ جیسا ان کا پروردگار ویسا تمہارا بھی پروردگار ہے، تم بھی اس کی بندی ہو، تمہیں بھی اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ کو پکارنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار ہوں۔ کبھی سورۃ مریم پر غور کیا ہے؟ اللہ نے اس میں ایسے دو کاموں کا ذکر کیا ہے جو عقل اور سوچ سے بہت دور ہے، بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں نا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو بس جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، چاہے کسی کی سمجھ میں آیا یا کسی نے نہیں چاہا۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ اللہ جب اپنے بندے سے خوش ہو کر اس کی دعاؤں پر کن کہتا ہے، وہ دعائیں قبول ہو کر ہی رہتی ہیں، اور وہ بہت ہی خوبصورت انداز سے چاہے اس کائنات کی ہر چیز اس کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، اور وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے۔ کیا ہمارا یقین، ایمان، صبر ان کی طرح ہے جیسا حضرت ذکریا علیہ السلام کا تھا؟ جب انہوں نے دعا مانگی تو کہا، اللہ آپ سے مانگ کر کبھی ناامید نہیں ہوا، حالانکہ حالات اس کے برعکس تھے، کوئی امید کی کرن نہیں تھی۔ ان کی دعا قبول ہوئی، کتنے خوبصورت طریقے سے ہوئی، پتہ ہے کیوں؟